अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9 क्लास बायोलॉजी 5 चैप्टर का टॉपिक आर्गन एंड आर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हमारी बॉडी है इसके अंदर कितने आर्गन हैं और कितने आर्गन सिस्टम हैं और उन आर्गन्स के और उन आर्गन सिस्टम के अलग अलग हम फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जब एक जैसे टिश्यूज़ मिलते हैं तो आर्गन बनाते हैं और जब एक जैसे आर्गन्स मिलते हैं तो आर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इससे पहले हम आर्गन की बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितने आर्गन हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी आर्गन्स हैं वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी हर आर्गन का अपना एक मखसूस काम होता है जो वही काम सर अंजाम दे सकते हैं। जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे यानी जो ब्रेन का काम है वो स्टोमक नहीं कर सकता और जो स्टोमक का काम है वो ब्रेन नहीं कर सकता। इसी तरह जो लीवर का काम है वो किडनी नहीं कर सकती और जो किडनी का काम है वो लीवर नहीं कर सकते। तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी आर्गन हैं वो अपना मखसूस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अब हम ये जितने भी आर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें आर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो जो सबसे अहम आर्गन है वो हार्ट यानी दिल हमारे बॉडी का एक अहम आर्गन है। ये मस्कुलर आर्गन होता है और इसका अहम काम ये है कि इसने ब्लड को पंप करना होता है, पंपिंग द ब्लड, और ब्लड के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को और उसके अलावा जो हार्मोन्स हैं उनको प्रोवाइड करना होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हार्ट है इसका जो मेन फंक्शन है वो पंपिंग द ब्लड और इस ब्लड के ज़रिए पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स की मिकदार को ट्रांसपोर्ट करना। और उसके बाद दूसरा आर्गन है लंग्स यानी फेफड़े। जो लंग्स हैं उनका जो मेन फंक्शन है वो रिस्पायरेशन करवाते हैं। रिस्पायरेशन का मतलब ये गैसों का तबादला करवाते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसका इखराज करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं। यानी ये हमारे लंग्स का काम है, यानी रिस्पायरेशन ये करवाते हैं। तो उसके बाद दूसरा देखें ब्रेन भी हमारी बॉडी का बहुत अहम आर्गन है। ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, यानी हमारी पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स के ज़रिए मैसेजिंग करना या पैगामात भेजना या वसूल करना और हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, सोचना, फैसले करना, ये सारे के सारे ये हमारे ब्रेन का काम होता है। यानी किसी भी हालात के मुताबिक या किसी भी सिचुएशन में जो फैसला करना होता है, फाइनल डिसीजन जो है वो हमारा ब्रेन करता है। तो उसके बाद देखें उसके बाद नेक्स्ट आर्गन है उसको हम कहते हैं लीवर को जिगर भी कहते हैं। लीवर का क्या काम है? लीवर का मेन ये काम है कि ये ब्लड को फिल्टर करता है, उसके अलावा ये बाइल पिगमेंट को खारिज करता है और उसके साथ साथ ये जो ग्लूकोज होती है उसको स्टोर करने का काम भी करता है। उसके बाद देखिए किडनी यानी गुर्दे। तो जो किडनी है वो भी हमारा जो ब्लड होता है उसको फिल्टर करके तो ये यूरिन बनाते हैं। यानी जो हमारी किडनी है इट फिल्टर्स द ब्लड एंड प्रोड्यूसेस द यूरिन। यानी किडनी का भी अहम काम है कि हमारे खून के अंदर जो बेकार मादे होते हैं उनको अलग करता है और जो काम की चीज़ें होती हैं उनको अलग करता है, और जो बेकार मादे हैं उनको यूरिन की फॉर्म में हमारे बॉडी से रिमूव करता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आर्गन है वो है स्टोमक, मैदा। यानी स्टोमक का क्या काम है? स्टोमक का काम ये होता है कि जो चीज़ भी हम खाते हैं या पीते हैं तो स्टोमक ने उसको डाइजेस्ट करना होता है, या डाइजेशन करवाने में हेल्प करनी होती है, उस फूड की तोड़ फोड़ करनी होती है ताकि उसकी डाइजेशन हो और उस डाइजेशन के बाद उसकी फिर अब्जॉर्प्शन हो। यानी स्टोमक का मेन काम होता है
کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کی توڑ پھوڑ کریں تاکہ اس کی ڈائجیشن ہو سکے۔ تو اس کے بعد یہ ہے انٹسٹائن۔ انٹسٹائن کا بھی امپورٹنٹ فنکشنز ہوتا ہے کہ جب فوڈ کی ڈائجیشن یا سمجھ لیں کہ ڈیکمپوزیشن یعنی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، ڈائجیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں سے جو مین جو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں اس کو ایبزارب کرتے ہیں، ایبزارب کر کے ہمارے بلڈ تک پہنچاتے ہیں، اور جو باقی ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو ہماری باڈی سے ریموو کرتے ہیں۔ یعنی جو انٹسٹائن ہے ان کا مین یہ فنکشن ہے دے ایبزارب دا نیوٹرینٹس فرام فوڈ، یعنی جو فوڈ ڈائجسٹ ہو چکی ہے ان میں سے جو نیوٹرینٹس ہیں ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو یہ ایبزارب کرتے ہیں اور باقی ویسٹ مٹیریل کو جسم سے باہر خارج کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو لاسٹ ہے پینکریاز۔ تو جو پینکریاز ہے یہ بھی مختلف ہارمون خارج کرتا ہے ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، یعنی جس ہارمون کی ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے یہ وہ ہارمون خارج کرتا ہے تاکہ ہماری باڈی کے اندر کوآرڈینیشن بھی رہے اور کنٹرول بھی رہے۔ مثال کے طور پر انسولین اور گلوکاگون، ان دو مختلف ہارمون ہیں اور یہ ایک دوسرے کے اینٹی ہوتے ہیں۔ یہ ان دونوں کو لیول کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جتنا انسولین بنتی ہے اتنا ہی گلوکاگون خارج ہوتا ہے تاکہ ان کا لیول یعنی بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول برقرار رہے۔ تو بچوں یہ سارے کے سارے آرگن تھے ہماری باڈی کے اندر جو کام کرتے ہیں، یعنی ہارٹ ہے، لنگز ہیں، برین ہے، لیور ہے، کڈنی ہے، سٹومک ہے اور انٹسٹائن اور اینڈ پہ پینکریاز۔ اس کے بعد بچوں ہم آرگن سسٹم کی بات کریں گے کہ جب مختلف آرگن ملتے ہیں تو آرگن سسٹم بناتے ہیں۔ تو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ہماری باڈی کے اندر کتنے آرگن سسٹم کام کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جو پہلا ہمارا جو آرگن سسٹم ہے سکیلٹن سسٹم، یہ آرگن سسٹم ہے جس کے اندر مختلف آرگن ہیں شامل ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ آرگن سکیلٹن سسٹم۔ سکیلٹن سسٹم کے اندر کون کون سے یا اس کے کتنے حصے ہیں؟ اس کے اندر بونز ہوتی ہیں ہماری ہڈیاں، اس کے علاوہ کارٹیلیج اور ٹینڈونز، یعنی اس کے جو مین یہ تین پارٹ ہیں بونز، کارٹیلیج اور ٹینڈونز، یہ تین چیزیں مل کے سکیلٹل سسٹم بناتی ہیں۔ اور ان کا مین فنکشنز کیا ہے؟ اس کا مین فنکشنز ہے سپورٹ اور پروٹیکشن، یعنی یہ ہماری باڈی کو سپورٹ فراہم کرتی ہے اور ہمارے جو ڈفرینٹ آرگنز ہیں ان کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہے تاکہ کوئی بیرونی ایجنٹ یا کوئی بیرونی فورس ہمارے آرگن کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد جو اگلا سسٹم ہے یہ ریسپائریٹری سسٹم۔ ریسپائریٹری سسٹم کے کتنے حصے ہیں؟ ریسپائریٹری سسٹم کے اندر یعنی ہمارا نوز، ناک، اس کے علاوہ ٹریکیا یعنی جو سانس کی نالی ہے ٹریکیا، اس کے علاوہ برونکائی اور لنگز۔ اس کے تین مین پارٹ ہیں ریسپائریٹری سسٹم کے، ٹریکیا، برونکائی اور لنگز۔ اور ان کا مین فنکشن کیا ہے؟ ان کا مین فنکشن یہ ہے کہ انہوں نے گیسیس ایکسچینج میں ہیلپ کرنی ہوتی ہے۔ گیسیس ایکسچینج کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ریسپائریٹری سسٹم ہے اس نے جو آکسیجن ہے اس کو ایبزارب کرنا ہوتا ہے اور جسم کے اندر جو گلائکولائسس کے ذریعے جو کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے اس کو جسم سے ریموو کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا ریسپائریٹری سسٹم ہے وہ گیسیس ایکسچینج میں ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جو اگلا سسٹم ہے نروس سسٹم۔ جو نروس سسٹم ہے اس کے کتنے پارٹ ہیں؟ نروس سسٹم کے اندر نروز ہوتے ہیں، اسپائنل کارڈ ہے اور برین ہے، یعنی اس کے مین تین پارٹ ہیں نروز، اسپائنل کارڈ اور برین۔ اور جو نروس سسٹم ہے اس کا مین کام کیا ہے؟ اس کا مین کام ہوتا ہے کوآرڈینیشن اور کنٹرول، یعنی پوری باڈی کے اندر کوآرڈینیشن کرنا اور اس کو کنٹرول کرنا۔ جس طرح اس کی مثال لیں کہ اگر ہم کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں یا ہم کھیل رہے ہیں اس میں مختلف آرگن مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کوآرڈینیشن۔ تو کوآرڈینیشن کون کرواتا ہے؟ ہمارا برین، کیونکہ برین مختلف آرگن کو مختلف میسیج بھیج رہا ہوتا ہے جس سے ہمارے جسم کے اندر کوآرڈینیشن رہتی ہے اور کنٹرول رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ نروس سسٹم ہمارے جسم کے اندر کوآرڈینیشن اور کنٹرول کا کام کرتا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں جو اگلا سسٹم ہے
وہ ہے بلڈ سرکولیٹری سسٹم. تو جو بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے وہ بلڈ ویسل پر مشتمل ہوتی ہیں. اس کے جو حصے ہیں بلڈ ویسل، اس میں آرٹریز ہیں، اس میں وینز ہیں، اس کے اندر کیپلریز ہیں. تو یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ ٹرانسپورٹ دا آکسیجن، نیوٹرینٹس، ہارمونز تھرو آؤٹ دا باڈی. یعنی جو بلڈ کیپلریز ہیں یا وینز ہیں یا بلڈ کیپلریز ہیں یا وینز ہیں یا بلڈ ویسلز ہیں، ان کا مین فنکشن یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری باڈی کے اندر آکسیجن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، اور جو ہماری نیوٹرینٹ ابزارب ہوتی ہے اسمال انٹسٹائن کے ذریعے، اس نیوٹرینٹ کو بھی پوری باڈی کے اندر پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہمارا بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ٹرانسپورٹ دا آکسیجن، نیوٹرینٹ اینڈ ہارمون تھرو آؤٹ دا باڈی. یعنی پوری باڈی میں کسی بھی حصے پہ اگر آکسیجن کی ضرورت ہے، نیوٹرینٹ کی ضرورت ہے، ہارمون کی ضرورت ہے، تو یہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے ذریعے وہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہے. تو اس کے بعد دیکھیں اگلا جو سسٹم ہے ڈائجسٹو سسٹم. پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو ڈائجسٹو سسٹم اس کے کتنے پارٹ ہیں. ڈائجسٹو سسٹم کے اندر ماؤتھ شامل ہے. ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے اندر ماؤتھ ہے، یعنی ہمارا منہ جس کے ذریعے ہم خوراک کھاتے ہیں، ماؤتھ ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہماری خوراک کی نالی ہے اس کو ایسوفیگس کہتے ہیں. اس کے بعد اسٹومک ہے، یہ مین اس کے پارٹ ہیں. اس کے علاوہ اسمال انٹسٹائن ہے، یہ لارج انٹسٹائن ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے جو پارٹ ہیں، سب سے پہلے ماؤتھ ہے، یعنی کوئی چیز ہم نے کھانی ہے منہ کے ذریعے. پھر یہ خوراک کی نالی، اس کو ایسوفیگس بولتے ہیں. پھر آگے اسٹومک آتا ہے، اسٹومک کے بعد اسمال انٹسٹائن، پھر اس کے بعد لارج انٹسٹائن. یعنی یہ اس کے پارٹ ہیں. اور اس کا مین فنکشنز کیا ہے ڈائجسٹو سسٹم کا؟ اس کا مین فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو اس کی ڈائجیشن کرنی ہوتی ہے. ڈائجیشن کرنے کے بعد پھر اس کی ابزارپشن کرنی ہوتی ہے. یعنی ڈائجسٹ کرنے کے بعد اس کے جو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں یا جو فوڈ پارٹیکل ہیں یا جس کی جسم کو ضرورت ہے یا ریکوائرمنٹ ہے، یہ اس کو ابزارب کر کے بلڈ تک پہنچاتے ہیں، اور جو باقی ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو جسم سے ریموو کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ڈائجیشن میں اور ایبزارپشن میں ہیلپ کرتا ہے.